दानिश अजल से है इब्ने खुदा, तुझे मुझदा यही सुनाना है। नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन इन क्राइस्ट। खुदावन यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावन यीशु मसीह के तआदुल से शुक्रगुजार हैं, उसने हमें फिर मौका दिया कि आपकी खिदमत में क्रिसमस का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हों। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस पैगाम के ज़रिए खुदावन यीशु मसीह की खुशखबरी के ज़रिए आप खूब फैज़याब होंगे। और आप नया जीवन इन क्राइस्ट प्रोग्राम देख रहे हैं। नया जीवन इन क्राइस्ट का मतलब है खुदावन यीशु मसीह में नई ज़िंदगी। पास्टर जी, हम आपके तहे से शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं कि आज फिर हमारे स्टूडियो में हाज़िर हुए, और खुदावन यीशु मसीह का जो पैदाइश की खुशखबरी है उसको जारी रखते हुए हम कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका पहला बाब में यूँ लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमका, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। यूहन्ना नाम एक आदमी आ मौजूद हुआ, यानी कि यूहन्ना नबी आ मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे। नूर की गवाही मीन्स खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। लेकिन वो ख़ुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, वह दुनिया में आने को था। तो दुनिया में आने को था, पास्टर जी, वो कौन दुनिया में आने को था, उसके मतलब आप बताएंगे कि ये किस चीज़ का जिक्र यूहन्ना नबी कर रहे हैं? जी, जो सबसे आखिर में जो इंजील मुकद्दस लिखी गई है, जी जी, वो यूहन्ना की इंजील है। और कलीसिया की फरमाइश पर, जो इफसियों की कलीसिया जहाँ पर ये ऐसे बाइबल के उस्ताद की खिदमत करते थे, तो इनसे पहले 3 मौजूद थी। तो यूहन्ना रसूल से गुजारिश की गई कि आप हमें इसके बारे में आप अपने कलम से हमें इंजील लिख कर दें। तो फिर उन्होंने ये लिखा। ये बाकी 3 जो इंजीलें हैं उनको सिनॉप्टिक गॉस्पेल कहते हैं, उनके नैरेटिव मिलते हैं। यूहन्ना ने एक जो है वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट बयान किया है। और यूहन्ना रसूल जो है खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा जो है वो प्रेजेंट करते हैं। जी जी। और जो आपने कहा कि किसकी बात कर रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह की है। बहुत कम लोग यूहन्ना से क्रिसमस का पैगाम देते हैं, लेकिन आपने बड़ा खूबसूरत हवाला चुना है। और यकीनन आपको पता है कि ये पैदाइश की बात हो रही है, इसीलिए आपने तो जनाब जिस नूर आने वाले की बात हो रही है, जी जी। नूर का फर्जंद एक ही है, एक ही खुदा है जो नूर को रिप्रेजेंट करता है, और वो यीशु मसीह है। सो पहली बात जी, कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी का जो है वो जिक्र नहीं है, जिसको हम शजरा नसब कहते हैं। इसलिए कि खुदा का हमको उसका शजरा नसब नहीं है। खुदा तो इब्तिदा से ही था, इंसान के पैदा होने से पहले, कायनात के पैदा होने से पहले, जब से दुनिया का वजूद है। और ये तो हमारी सोच भी वहां पर खत्म हो जाती है कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो इब्तिदा से ही था, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, वो सेल्फ एग्जिस्टिंग खुदा है, मौजूद था। अब जो यहाँ एक खूबसूरत पैगाम मेरे दिल में जो सब है कि देखिए, तमाम मज़ाहिब में खुदा का शुक्र हो, हम तो यीशु मसीह प्रीच कर रहे हैं, लेकिन मज़ाहिब में क्या है, इंसान जो है कोई गंगा जमुना में है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद, कोई कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है। हर मज़हब अपने तौर तरीके से उसी खुदा की इबादत करते हैं। बिल्कुल। इंसान को अपने सुप्रीम मज़ाहिब क्या है
کہ انسان گنہگار جو ہے وہ ایک اعلیٰ ذات کی تلاش میں ہے، جی ڈھونڈ رہا ہے. لیکن مسیحیت میں کیا ہے، کرسمس کا پیغام کیا ہے کہ خدا خود مجسم ہو کے انسان کی صورت میں انسان کے درمیان میں آ کر ٹینٹ لگا لیا ہے. ہی پچ ہز ٹینٹ. اور اب پھر میں یہ اب پیدائش سے چلے، آدم کے پاس کون گیا تھا؟ خدا گیا تھا. آدم نہیں گناہ کے بعد گیا تھا. آج گناہ گار انسان ڈھونڈ رہا ہے خدا کو. لیکن مسیحیت میں کیا ہے، آدم کے پاس خدا آیا. پھر یسوع مسیح فرماتے ہیں تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح جب ہیکل کے پردے کے 2 حصے ہوئے، کہاں سے ہوئے؟ اوپر سے نیچے. یعنی کہ ہر چیز میں خدا انیشیٹو لے رہا ہے انسان کی نجات کے لیے. کرسمس کا پیغام کیا ہے؟ کرسمس کا یہ پیغام ہے جہاں ساری دنیا جو ہے اپنے اپنے دیوتاؤں کو ڈھونڈ رہی ہے، یہاں خدا انسان کا جو ملاپ خدا سے ٹوٹا ہوا تھا، جو گناہ کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے اگر کوئی کسی ہستی نے انسان کو دوبارہ خدا سے، خالق سے ملایا ہے تو اس کا نام یسوع المسیح ہے. اور کرسمس کا پیغام یہ ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، وہ انسان کے درمیان آیا. ہم نے نہیں اسے چنا بلکہ اس نے ہمارے خاطر انسان کا روپ دھار لیا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کلمے کے متعلق یہ کہ ابتدا میں ایک کلام تھا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ابتدا میں تھا. آمین صاحب، بالکل آپ نے تو وہی کلمہ بن کر انسان کی صورت مجسم ہے. بالکل درست ہے سر. انکارنیشن میں کے روپ میں آیا، لیکن وہ تو خدا ہے، وہی موجود تھا. آگے لکھا اور وہی خدا ہے. تو کلمہ ہی خدا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ انسان کے کیوں انسان کے روپ میں آیا؟ اس لیے آیا کہ یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا تھا. گناہ کی جو قربانی دینی ہے، جو لہو بہانا ہے، اور اگر کوئی اور بہائے گا وہ تو اپنے گناہوں کے لیے بہائے گا. اس لیے یہ کلمے کا مجسم ہو کر ہی آنا ضروری تھا تاکہ وہ انسان کا فدیہ دے سکے، کفارہ ادا کر سکے. اور اسی وجہ سے جو دینے کے لیے وہ آیا، اور ہم اس دن کو بڑا دن کہتے ہیں کہ اب انسان کے پاس نجات کی امید ہے. ہم جو ہے سب اپنے کاموں پر خدا کو کبھی نہیں خوش کر سکتے. ہم ایک دن اچھے ہوں گے، 2 دن، 4 دن، لیکن ایونچولی ہم کیا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے سیویئر کی. تو یسوع مسیح نجات دہندہ ہے جو دنیا کا، ہاللیلویا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے اور بیٹیاں ہونے کا. تو ایک بات جو میں چاہتا ہوں ہماری آڈینس آج جانے کہ یسوع مسیح واحد وہ ہستی ہے جو انسان کے گناہوں کے لیے آیا. سو یہ سارا کریڈٹ مسیحیت میں ہمیں کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، خدا کو جاتا ہے جو انسان کی نجات کے لیے جس نے یہ سارا کام کیا، کسی اور نے نہیں. اور وہ کچھ کر بھی دیتا تو اس نے کوالیفائی نہیں ہونا تھا. کوالیفائی یسوع مسیح ہے انسان کے جو کہ بے عیب برہ جو ہے، ہاللیلویا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے سری پر چڑھ گیا. سو ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں. پہلی بات یہ کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے وہ شجرہ نسب نہیں ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ وہ انسان کے لیے آیا اور آ کر ملاپ کرایا، ریکنسیلیشن. تو کرسمس کے دن جو ہے یہ معاف کرنے کے دن ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ریکنسائل کریں، ہاللیلویا، اور اس کی محبت کا پیغام پھیلائیں کہ وہ انسان کی نجات کے لیے آگے. جی یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں یہ پھر بار بار اس میں ذکر آتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. جو ہم گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو جو گفٹ دیتے ہیں پھر وہ ہم یہ نہیں کرتے کبھی اس کو ہمیں کوئی اس سے بڑا گفٹ دے گا. تو ایک قسم کا دے دینا، گفٹ دے دینا. خدا نے بھی ہمیں ایک قسم کا نمونہ دیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں گفٹ دے دیا، بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. اب جو کوئی، یہ نہیں کہ صرف مسیحی، ہر کوئی، ہر مذہب جو ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا.
بے شک جی بھائی صاحب. بے شک. سر آپ نے بڑا خوبصورت یہ بیان کیا کہ کرسمس کا پیغام کرسچنوں کے لیے نہیں ہے, کرسمس کا پیغام دنیا کے لیے. اور میں یہ بات آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ دنیا میں فیسٹیول منایا جاتا ہے. اور کیوں نہ منایا جائے, کیونکہ بڑا دن تو سب کے لیے نا, وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے. سو کرسمس کا پیغام دنیا کے لیے ہے, تمام مذاہب کے لیے, کہ آپ آئیں اور یسوع مسیح کو قبول کریں, کیونکہ زندگی اسی نام میں ہے. اسی نے فرمایا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے, اسی نے فرمایا کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگے. یہ کسی نے, یہ کون کہہ سکتا ہے کہ کسی مذہب نے, کسی نے بولا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ فردوس میں جائے گا یا نہیں جائے گا, لیکن خداوند یسوع مسیح ہی فردوس کا حاکم ہے, اور ایک ہی ایسی حیثیت جس کو معلوم ہے کہ میں فردوس سے آیا, فردوس میں واپس جاؤں گا. پر اسی نے صلیب پر بھی یہ پیغام دے دیا ڈاکو کو, جو کہ گناہ کی صورت میں تھا, پھر اس نے بھی خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر قبول کر لیا, اور خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جی بھائی صاحب. جی یوحنا کی وہ آیت بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے. اس میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی, جی, اور زندگی آدمیوں کا نور. ہاللیلویا. اس میں زندگی تھی, یسوع مسیح میں زندگی ہے. اگر یسوع زندگی میں نہیں ہے تو جو ایسا دنیا کی نہ تو دولت کام آنی ہے, نہ پیسہ, نہ انفلوئنس, نہ آپ کے تعلقات کے ہیں. اگر یسوع زندگی میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کرسمس کے یہ دن اس لیے میرے عزیزو کہ آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیں. Jesus is the reason of season. ہاللیلویا. آمین. سیزن جو ہے وہ جیسس کا سیزن ہے. آمین. اور وہ نور ہے. جی, یسوع مسیح کے بغیر بڑی طریقی ہے. گھر میں جتنی مرضی بتیاں لگا لیں کرسمس والے دن, جناب جتنے مرضی تو آپ درخت لگا لیں, اگر یسوع مسیح زندگی میں نہیں ہے تو پھر طریقی ہے, آپ کا کرسمس میں نہیں ہے. ہاللیلویا. جی بالکل ایسی بات ہے. نور گھر میں تب آئے گا جب آپ کی زندگی میں یسوع مسیح ہے, اور یہ وقت ہے اس کو قبول کرنے کا, اور یہ وقت ہے کرسمس کا پیغام دنیا کے لیے پیغام ہے, جو آپ نے پڑھا کہ اس نے دنیا سے اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا باقی دیا. آگے لکھا ہے اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا. 2000 سال پہلے سے آج تک ہر بندے نے تو نہیں کہہ دیا کہ جی میں یسوع مسیح کو قبول کرتا ہوں. ایسے بھی ہیں جو انکار کرتی ہیں. تو جناب نور وہیں آئے گا جہاں قبول اسے کیا جائے گا. تو 2000 سال پہلے جو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے, جو لیڈ تھے, آج بھی دنیا میں بہت سارے کتنے ہیں جو مسیح کے پیغام کو نہیں قبول کرتے. خدا نے مذہب نہیں پیدا کیے, مذہب انسان نے پیدا کیے. مسیحیت جو ہے ایک رشتہ ہے زندہ خدا کے ساتھ, یہ مذہب نہیں ہے. مذہب کیا ہے کہ گنہگار شخص خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. مسیحیت کیا ہے, کلمہ مجسم ہوتا ہے اور خود پاس آ جاتا ہے. خدا خود انسان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اسے کیسے بچا لوں. تو یہ ہے مذہب میں انسان ڈھونڈ رہا ہے اور مسیحیت میں خدا ڈھونڈ رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ مسیحیت ہے جناب. کرسمس یہ ہے کہ خدا انسان کو ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اسے کیسے بچا سکتا ہوں, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ پطرس رسول کے خط میں none should perish but all should come to repentance. خدا چاہتا ہے کہ انسان کی توبہ تک نوبت آ جائے. آگے لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا, یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے. آج ہم یوحنا رسول جس طرح کر رہا تھا, آج ہم جو ہے 2000 سال پیچھے تو نہیں جا سکتے, لیکن آگے ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح یوحنا نے کہا تھا کہ یسوع مسیح آنے والا ہے. آج ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں خدا کا شکر ہو 2000 سال پہلے کرسمس کے لیے, لیکن آج ہم نے آگے ڈھونڈنا ہے, دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ کب آ رہا ہے. اب ہم نے اس کے لیے تیار رہنا ہے. ہاللیلویا. اس لیے تو اس کا نام عجیب بشیر خدا قادر, اس کا وہ خود خدا ہے اور قادر خدا ہے, قادر خدا ہے. اس لیے تو اس کے پیشن گوئی میں یہ سایہ نبی کہتے ہیں کہ عجیب بشیر خدا قادر,
وہ خدا بالکل قادر. سر جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے یوحنا رسول یہی تو کہتا ہے کہ وہ خدا ہے. یسوع مسیح دیوتا نہیں ہے. کتنے مذاہب ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک دیوتا ہے ایک نبی ہے. وہ نبی بھی ہے اور خدا بھی ہے, مکمل انسان اور مکمل خدا ہے. ہاللیلویا. یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ وہاں جو یسایہ میں کہہ رہا ہے وہ یہ کنفرم کر دیتا ہے کہ وہ خدا بھی ہے. جی جی بالکل مکمل خدا ہے. تین باپ بیٹا روح القدس اور یہ پلر ہے مسیحیت کا, ڈیوینٹی اور ٹرینٹی جو مسیحیت کا ایک پلر ہے. آمین. جی ایک آدمی یوحنا نام آمد ہوا جو یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے. سو جو ایسا جی آج ہم بھی نور کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے جی کہ خدا زندہ خدا ہے اور وہ نور ہے. جی آپ سامعین نور کی گواہی آپ نیا جیون ان کرائسٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ پروگرام کے ذریعے آپ سن رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے کرسمس کا ٹاپک آپ ضرور پسند کرتے ہوں گے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ عجیب کام کرے گا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی عجیب مشیر خدائے قادر اور ابدیت کے باپ اور سلامتی کے شہزادے ہیں. اور ناظرین اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے, کنسرن ہے, بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر دیے گئے ای میل کے ذریعے فون کے ذریعے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور ہم بھائی صاحب آپ کے تعلق سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کرسمس کا پروگرام ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. جی ہاللیلویا. جی ابھی میں پڑھوں گا, لکھا ہوا ہے وہ خود تو نور نہ تھا, یعنی کہ یوحنا تو خود نور نہ تھا. بے شک جی بے شک, مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ایک آدمی جو دنیا میں آنے کو تھا, نور جو ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. اب وہ دنیا میں آ چکا ہے. یہ بات 2000 سال پہلے ہوئی تھی, لیکن یسوع مسیح زندہ خدا ہے. نہ صرف وہ 2000 پہلے آیا, آج بھی دنیا میں جو اس کو قبول کرتا ہے وہ آج بھی اس کے ساتھ اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے. ہاللیلویا. اور اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے, اور روشنی تبھی زندگی میں آتی ہے, روحانی روشنی انسان کی آنکھیں تبھی کھلتی ہیں جب اس کی زندگی میں خدا جو ہے وہ انچارج ہوتا ہے اور خدا اس کا کنٹرول سنبھالتا ہے. ایک اور بڑی اچھی بات یہاں پہ لکھی ہے یوحنا نے, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. تو ہم جو اس کو قبول کرتے ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یہ کیسی بہت بڑی بات ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اور یہاں پر اگر گریک میں دیکھیں تو جیسے ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو لیگل رائٹ اس کو دینے پڑتے ہیں, تو ہمارے پاس وہ جو لیگل رائٹس ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا, یہ ہمیں رائٹس مل جاتے ہیں, حق بخشا حق میں مل جاتا ہے, جو ہم خدا کی بادشاہی کے جو وارث ٹھہر جاتے ہیں, اور ہمارا نام کتاب حیات میں آ جاتا ہے. جو سب جب دنیا کا اینڈ ہونا ہے تو نام کتاب حیات میں دیکھے جانے ہیں, تو جو قبول کر لیتا ہے پھر اس کا نام بھی کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے. ہاللیلویا. جی ہاللیلویا. جی پھر کلام مجسم ہوا, یعنی کہ وہی کلمہ جو ابتدا میں تھا وہ ایک انسان کی صورت میں مجسم ہو کر, بہت سے مذاہب ہمارے کہتے ہیں کہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کلمہ خدا, جو کلمہ خدا ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے. آمین. میں سر خدا کا شکر ہو جو دوسری بکس سپورٹ کرتی ہیں, لیکن تاریخ اس بات کی, جیوگرافی آرکیالوجی اس بات کی مور لگاتی ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا مبارک قدم اس دنیا میں رکھا, اور اس کے نام سے تو یہ تاریخ چل رہی ہے جسے ہم ایڈی کہتے ہیں, اینو ڈومینی, لیٹن ورڈ ایئر آف دی لارڈ. تو یہ سارا پہلی اسم نویسی ہی خداوند یسوع سے شروع ہوئی, اس کی پیدائش سے شروع ہوئی. جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے جو اس وقت کا حاکم تھا, انہوں نے بولا کہ تمام دنیا میں جا کے اپنے نام لکھوائیں. پہلی اسم نویسی مسیح کی پیدائش کے وقت ہی شروع ہوئی تھی, یعنی کہ مسیح کی پیدائش آج سے تقریباً 2020 سال پہلے
हुई थी और उसी वक्त से इसम नवीसी शुरू हुई है, बिल्कुल, क्योंकि वही इब्तिदा है और वही इंतहा है, वही अव्वल है और वही सर अल्फा ओमेगा, जैसे हमारे अल्फ बे और इंग्लिश में वो स्टार्ट ही वही है, तो ग्रीक के अल्फाबेट हैं, हर चीज उसमें आ जाती है। हिकमत, दनाई, शिफा चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, नजात चाहिए, आपको अब्दी जिंदगी, जो कुछ भी चाहिए वही अल्फा वही ओमेगा है, वही नूर है। और अगर जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है। यही हमारा क्रिसमस है। और सामीन, आप ज़रूर एंजॉय करते होंगे हमारे इस प्रोग्राम को, और अगर आपका कोई कंसर्न, क्वेश्चन है, हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर्स के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता काम कर सकते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि ये प्रोग्राम आपकी डोनेशन से ही हम आप तक पहुँचाते हैं, और अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं, हमारी हेल्प करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को जारी रखने में, तो आप हमसे रब्ता काम करें, और आप जो भी हमारी हेल्प करेंगे हम आपको इनकम टैक्स की रसीद भी मुहैया करेंगे। हम जॉय स्टार टीवी के भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जॉय स्टार टीवी एक वाहिद टेलीविज़न है जो कि टोरंटो में पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ कई साल पहले, और ये प्रोग्राम आप उसको सपोर्ट करें, इस टेलीविज़न के प्रोग्राम को ज़रूर सपोर्ट करें, उसको देखें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, हमारे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको टैक्स रिटर्न रसीद भी मुहैया करेंगे। पास्टर जी आगे जी। मैं सर यूहन्ना रसूल मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियत है, और यूहन्ना रसूल जो यूहन्ना की इंजील में बताते हैं कि अगर मैं सारा कुछ बयान करूं तो दुनिया की सारी किताबें भी कम है। सर मैं, क्योंकि मुझे लिखने का थोड़ा बहुत खुदा ने बरकत दी है। जी, आपने काफी किताबें लिखी हैं। कैसी बात है कि यीशु मसीह ने कोई ना स्कूल गए हैं ना कॉलेज गए हैं, कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन दुनिया की सारी लाइब्रेरियां जो भरी हैं वो यीशु नाम के। हालेलुया, क्या कितना अजीम नाम है। इसीलिए तो अजीब, मशीर, वंडरफुल नेम, कि जिस नाम ने कोई किताब ही नहीं लिखी, अब उस पर कितनी लाखों और मिलियन किताबें लिखी हैं, इंस्टीट्यूशन बने हैं, पीएचडी यहाँ मिलती हैं उसके नाम की स्टडी करने वालों को। What a wonderful name we have। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की स्टडी ना की जाए तो पीएच डिग्री आपकी बिल्कुल जीरो है। मैं कहता जी स्टडी मैं जो बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई है कि यीशु नाम एक समुंदर है जी। ये शख्सियत कैसी है कि इस पर आज से 2000 साल पहले से लिखा जा रहा है। मैं यीशु नाम तो छोड़ दें, बस सिर्फ उसके आने के बारे में मैंने 8 लिखी हैं, जिसको इल्मुल आखिरत कहते हैं, अंग्रेजी में एस्कटोलॉजी। और मैं आपको आज ऑन द एयर बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी जिंदगी भी कम है कि मैं एस्कटोलॉजी पर ही इतना कुछ लिखने वाला पड़ा हुआ है उसके आने के बारे में। तो ये हम खुश नसीब हैं जिनका खुदा यकूब का खुदा है, जिंदा खुदा है, जिसकी कब्र खाली है और हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर आसमानियों का, खासमानियों का, हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है और यीशु मसीह ही क्रिसमस है। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हों। अपना भी ख्याल रखें, दूसरा का भी ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर ये कोविड-19 इसको भी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको भी ज़रूर अपनी फैमिली में जब भी आप गेट टुगेदर हों तो अप्लाई करें। ज़्यादा गेट टुगेदर ठीक नहीं है, और गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसको भी आप मद्दे ज़रूर रखें। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए आप हमसे रब्ता काम कर सकते हैं। आप नया जीवन इन क्राइस्ट प्रोग्राम, खुदावंद यीशु मसीह में नई ज़िंदगी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। पास्टर जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदावंद ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। May God bless you.
ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਗੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇਰੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਦਸ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਨ ਬਰਬਤ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਬੀਨ ਬਰਬਤ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰਵਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀਤਾ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵਾਂ ਕਰੀਏ ਯਾਦ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਏ ਚੰਗੀ ਰੀਤ ਕਰ